ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل اگست کی 25 اور ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. شروعاتی کے معروف سیاحتی گاؤں دمسنا میں سرو ویلی سمر فیسٹیول 2026 کے انعقاد کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کریل کے اہتمام سے منعقد ہونے والا یہ 2 روزہ فیسٹیول 26 اور 27 اگست کو ہوگا، جس کا مقصد سرو وادی کی ثقافت، روایات، قدرتی حسن اور مہم جوئی پر مبنی سیاحتی سرگرمیوں کو اجاگر کرنا ہے. فیسٹیول میں لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونائے کمار سکسینہ بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے. ان کی شرکت سے علاقے میں سیاحت کے فروغ اور سرو وادی کو ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر متعارف کرانے کی کوششوں کو تقویت ملنے کی توقع ہے. فیسٹیول کے دوران ثقافتی پروگرام کے علاوہ پیرا گلائیڈنگ، ریور رافٹنگ اور راک کلائمبنگ سمیت مختلف ایڈونچر سرگرمیوں کا مظاہرہ کیا جائے گا، جبکہ مقامی ثقافت، روایات، دستکاری اور مہمان نوازی کو بھی نمایاں کیا جائے گا. فیسٹیول کے کامیاب انعقاد کے لیے ہل کونسل کرگل اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں LHDC کرگل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر جعفر آخون نے سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے لداخ بھر کے عوام سے فیسٹیول میں شرکت کی اپیل کی ہے. محکمہ سیاحت کرگل کی جانب سے فیسٹیول میں شرکت کے لیے مختلف اہم شخصیات، اداروں اور متعلقہ فریقین کو دعوت نامے بھی ارسال کیے جا رہے ہیں. فیسٹیول کا باضابطہ افتتاح 26 اگست کو صبح 11 بجے دمسنا میں ہوگا. منتظمین کے مطابق اس اقدام کا مقصد سرو وادی کے سیاحتی امکانات کو مزید اجاگر کرنا اور ملکی و غیر ملکی سیاحوں کو اس خوبصورت خطے کی جانب راغب کرنا ہے. پولیس اسٹیشن کرگل کے SHO کاچو سادات علی نے نوجوانوں سے منشیات سے مکمل دور رہنے اور اپنی توانائیوں کو مثبت و تعمیری سرگرمیوں میں صرف کرنے کی اپیل کی ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خلاف اجتماعی جدوجہد پر زور دیا. SHO نے کہا کہ منشیات کی لت صرف ایک فرد کی زندگی تباہ نہیں کرتی، بلکہ اس کے منفی اثرات پورے خاندان اور معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں. انہوں نے والدین، اساتذہ، مذہبی اداروں اور معاشرے کے تمام طبقات سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خلاف مہم میں لداخ پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کاچو سادات نے کہا کہ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں اور ایک صحت مند و ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں ان کا اہم کردار ہے. انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے محنت کریں، منشیات سے دور رہیں اور اپنے دوستوں و ساتھیوں کو بھی نشے کی لعنت سے بچنے کی ترغیب دیں. انہوں نے کہا کہ منشیات سے پاک معاشرے کی تشکیل اجتماعی کوششوں اور عوام کی فعال شمولیت ہی ممکن ہے. السلام علیکم، میں ڈاکٹر بنفشہ سبحانی کام کر رہی ہوں ایز این انفرٹیلیٹی اسپیشلسٹ ویلی فرٹیلیٹی سینٹر گلشن نگر نوگام میں. آج ہم یہاں ایک اسپیشل اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں. ہمارا جو کیمپ ہے وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں لداخ میں 2 سپٹمبر. ہمارا ایڈریس رہے گا گلوبل کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ اپوزٹ اولڈ ٹاٹا شو روم، چچوٹ یوکما، لیہ لداخ. لیہ لداخ کے لوگ جو ہم سے فاصلے کی وجہ سے آ کے نہیں مل سکتے ہیں، ہم ان سے ملنے آ رہے ہیں لیہ لداخ 2 سپٹمبر دوپہر 12 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک. اپوائنٹمنٹس کے لیے نیچے دیے گئے نمبرات پہ کال کریں. تھینک یو. بسی زراعت و باغبانی کی جانب سے انجینئر احمد علی کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں انہیں لداخ میں زراعت کے فروغ اور شعبہ زراعت میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں UT ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی گئی.
تقریب میں حجت الاسلام شیخ محمد محقق نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ نگراں کونسل کے چیئرمین شیخ محمد حسین لطفی، اراکین کونسل، IKMT بزنس کمیٹی کے کنوینر الحاج اصغر علی کربلائی، ایگزیکٹو باڈی کے جنرل سیکرٹری غلام محمد خان، جوائنٹ سیکرٹری انجینئر محمد علی، فائنانس سیکرٹری حاجی محمد یوسف اور دیگر ذمہ داران و اراکین موجود تھے۔ پروگرام کا آغاز BZB کے صدر علی نقی کے استقبالیہ خطاب سے ہوا۔ انہوں نے لداخ کے دشوار گزار جغرافیائی حالات میں جدید زرعی طریقوں کے فروغ اور مقامی کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے انجینئر احمد علی کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ انجینئر احمد علی کی قیادت، لگن اور پائیدار زرعی طریقوں کے فروغ کی کوششوں نے خطے کی زرعی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ BZB کے مشیر محمد علی نے تنظیم کے مختلف کامیابیوں اور انجینئر احمد علی کی رہنمائی میں شروع کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ان پروگراموں سے لداخ کی زرعی برادری کو نمایاں فائدہ پہنچا ہے۔ IKMT کے جنرل سیکرٹری غلام محمد خان نے انجینئر احمد علی کو UT ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز نہ صرف بسیج زراعت و باغبانی بلکہ پوری IKMT برادری کے لیے باعث فخر ہے۔ بزنس کمیٹی کے کنوینر الحاج اصغر علی کربلائی نے زراعت کو لداخ کے عوام کی بقا اور معاشی استحکام کا اہم ذریعہ قرار دیتے ہوئے لوگوں پر زور دیا کہ وہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے BZB کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انجینئر احمد علی کو UT ایوارڈ پر دلی مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر بسیج زراعت و باغبانی کی ٹیم نے انجینئر احمد علی کے خدمات کے احترام میں انہیں تعریفی سند پیش کی۔ اپیکس باڈی لیہ کی جانب سے 24 ستمبر 2025 کو لداخ کے اہم مطالبات کے حق میں احتجاج کے دوران جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے 4 نوجوانوں کی یاد میں پیر کی شام کینڈل ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں اپیکس باڈی کے اراکین، مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں کے نمائندوں سمیت بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے شرکت کی۔ کینڈل ریلی لیہ مین گیٹ سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف بازاروں سے گزرتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شریک افراد نے ہاتھوں میں روشن شمعیں اٹھا رکھی تھی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر اپیکس باڈی کے رہنماؤں نے کہا کہ ریلی کا مقصد 24 ستمبر 2025 کے واقعے میں جان گنوانے والے 4 نوجوانوں کی قربانیوں کو یاد کرنا، ان کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا اور لداخ میں امن، اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام عام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں لداخ کے عوام کے لیے ہمیشہ یادگار رہیں گی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اپیکس باڈی لیہ نے اعلان کیا ہے کہ 24 اگست سے 24 ستمبر تک ماہ شہداء منایا جائے گا، جس دوران مختلف پروگراموں کے ذریعے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ امن، اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا پیغام عام کیا جائے گا۔ پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اسکول میں سکارف یا حجاب پہننے کی اجازت دینے کے لیے اسکول حکام کو ہدایت جاری کرنے کی درخواست والی عرضی خارج کر دی ہے۔ پریاگ راج ترسویہ تھانے کے تحت ٹیگور پبلک اسکول کی طالبہ سکینہ رضوی نے اپنے والدہ کے ذریعے یہ عرضی دائر کی تھی۔ رضوی نے اسی اسکول سے 10ویں جماعت کا امتحان پاس کیا ہے اور وہ اسی اسکول میں 11ویں جماعت میں داخلہ لے رہی ہے۔ جسٹس JJ منیر اور جسٹس اندرجیت شکلا کی بینچ نے کہا کہ ہم نے عرضی گزار سے متعلق مختلف کلاسوں کی تصاویر دیکھی اور صرف اسے چھوڑ کر کسی بھی طالبہ نے حجاب نہیں پہنا ہے، یہاں تک کہ جس مذہبی برادری سے وہ تعلق رکھتی ہے اس برادری کے طالبات نے بھی حجاب نہیں پہنا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب کبھی بھی یہ مسئلہ اٹھا ہے، ہائی کورٹ کی متفقہ رائے ہے کہ حجاب پہننا اسلامی عقیدے کا لازمی حصہ نہیں ہے اور کسی خاتون کے حجاب نہ پہننے سے عقیدے خطرے میں نہیں پڑ جائے گا۔ عدالت نے 21 اگست کو دیے گئے اپنے فیصلے میں کہا کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرضی میں یہ دعویٰ کہ حجاب پہننا ایک ضروری مذہبی عمل ہے محض ایک دعویٰ ہی ہے۔ پاکستان نے ایران کے دارالحکومت تہران میں جاری اعلیٰ سطحی سفارتی مذاکرات میں اہم پیش رفت کا اعلان کیا ہے۔ یہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ کو کم کرنے اور پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والی نازک اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو بحال رکھنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پیر کی شب تہران میں ایک روزہ دورہ مکمل کیا، جس کے دوران انہوں نے ایران کے اعلیٰ سیاسی اور سیکورٹی حکام سے ملاقاتیں کی اور علاقائی تنازعات کے جامع حل کا راستہ تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی فوج کے جاری کردہ بیان کے مطابق وفد نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی، اسپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے ساتھ جامع مذاکرات کیے۔ مذاکرات کا محور مزید فوجی کشیدگی کو روکنے، جنگ کے خاتمے میں تیزی لانے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے عملی اقدامات پر تھا۔ پاکستانی بیان میں کہا گیا کہ ایرانی قیادت نے اسلام آباد کے تعمیری کردار اور مذاکرات و کشیدگی میں کمی کی سچی کوششوں کو سراہا۔ ملاقاتوں کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واشنگٹن کو خبردار کیا کہ امریکہ کو طاقت اور دباؤ کے استعمال کی پالیسی ترک کرنی ہوگی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق پزشکیان نے کہا کہ امریکہ کو ایران سے تعامل میں اپنا لہجہ اور طرز عمل درست کرنا ہوگا۔ طاقت اور دباؤ پر انحصار عمل کو مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ ایرانی صدر نے زور دیا کہ واشنگٹن قانونی و اخلاقی طور پر بین الاقوامی اصولوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کا پابند ہے۔ یہ سفارتی کوشش 17 جون کو پاکستان کی ثالثی میں ایرانی اور امریکی صدور کے دستخط شدہ 14 نکاتی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے نازک موقع پر کی جا رہی ہے۔ اس معاہدے کا مقصد فوری جنگ بندی، مزید مذاکرات کی راہ ہموار کرنا اور آبنائے ہرمز کو بحال کرنا تھا۔ موجودہ صورتحال میں اس معاہدے کی بقا خطرے میں ہے، تاہم پاکستانی کوششوں سے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ یہ تب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔